أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کی پاکیزہ نسبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز آپ سب احباب کو اس دعا میں سب سے پہلے شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دین متین کی جو تعلیم، آقا کی عزت و عظمت کی جو تبلیغ اس پاک محفل میں پیش کی جائے اسے سن کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقیدے بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال بھی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آپ احباب کے ذہنوں میں ہوگا کہ پچھلی 4 نشستوں سے ہم لفظ قم کے حوالے سے آقا کے قصیدے بھی عرض کر رہے ہیں اور اہل سنت کے خوبصورت عقیدے بھی عرض کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے پاکیزہ الفاظ یا ایھا الناس قد جاء، ان کے حوالے سے نوکری پیش کی جا چکی۔ لفظ قم کے حوالے سے ہماری گفتگو سرکار کے کرم سے جاری و ساری ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اسی قم میں اللہ نے حضور کی ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا ہے، مدینے والے کی بے مثل شان کو بھی بیان فرمایا ہے، قیامت تک آنے والے صحیح معنوں میں جو انسان ہیں ان کی پہچان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی قم کی روشنی میں حضور کی کمال عزت کا قصیدہ بھی بیان فرمایا ہے اور اہل سنت اہل مودت کا خوبصورت عقیدہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جس مقام پر پچھلی نشست میں گفتگو ختم ہوئی تھی اسی مقام سے آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب کسی کے لیے کہا جائے کہ وہ شخصیت تمہارے پاس ہے تو پاس ہمیشہ 2 معنوں کو ضرور حامل ہوتا ہے۔ ایک قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا پاس کا لفظ زندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہارے پاس تشریف لے آیا میرا بے مثل رسول، تو پہلا اس پاس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اب انسانیت موجود ہے وہاں وہاں میرے نبی کی ذات والا صفات مدینے والا ماہی بھی ہر کسی کے قریب موجود ہے۔ اب کتنا قریب ہے اس پر بات چھیڑوں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا انسانوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور حضور کا قرب کتنا ہے؟ ارشاد ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، خدا شاہ رگ سے زیادہ انسانوں کے قریب ہے
اور محمد جانوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کے قریب ہے۔ لیکن اس بات میں یہ بات بھی ساتھ ہی واضح ہو گئی کہ حضور کو قریب سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کوئی حضور کو قریب نہیں سمجھ سکتا۔ قریب وہی سمجھے گا آقا پاک کو جسے رب نے پہلے اچھا انسان بھی بنایا ہوگا، پھر ایمان کے ساتھ اسے کامل صاحب ایمان بھی بنایا ہوگا۔ مجھے یوں کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ النبی اولا اور یا ایھا الناس ہو قد جاءکم، یہ پردہ اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کامل مومن کی اگر پہچان پوچھنا چاہتے ہو، نشانی پوچھنا چاہتے ہو تو یوں کہہ لو کہ مومن حضور کو دور نہیں سمجھتا اور منافق حضور کو قریب نہیں سمجھتا۔ مومن ہمیشہ اپنی جان سے قریب حضور کو سمجھتا ہے، اسی لیے کوئی مومن دلی میں بیٹھا ہو تو وہاں بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، اجمیر میں بیٹھا ہو تو وہاں بھی حضور کو دور نہیں سمجھتا، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ مومن کامل زین العابدین کی صورت میں کربلا میں بیٹھا ہو تو وہاں سے بھی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین کے نعرے لگاتا ہے۔ اور جس بادشاہ کے ساتھ یہ مہینہ بڑی خاص نسبت سے منسوب ہے، حضور غوث الثقلین شہنشاہ بغداد، غوث سمدانی شہباز لامکانی، حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی، ان کے در پر بھی جا کے دیکھو تو وہاں بھی پیغام یہ نہیں ملتا کہ مدینے والا دور ہے، وہاں بھی سبق یہ ملتا ہے، ہر سانس سے سبق ملتا ہے کہ جو ایمان والا ہے مدینے والا کل بھی اس کے قریب تھا، مدینے والا آج بھی اس کے قریب ہے۔ حضور کے قرب کا پیغام یہ وہ پیغام ہے، یہ اتنا خطبہ نے نہیں دیا، یہ اتنا نقبہ نے نہیں دیا، یہ اتنا علماء نے بھی نہیں دیا۔ مدینے والے کو قریب سمجھنے والا پیغام سب سے زیادہ اس امت کے صوفیاء نے دیا ہے، اولیاء نے دیا ہے، لاہور والے داتا اور بابا نے دیا ہے، اجمیر والے اور بغداد والے شہنشاہ نے دیا ہے۔ قریب سمجھنا حضور کو یہ صوفیاء کا پیغام ہے، درویشوں کا پیغام ہے، اور اس پیغام پر میں صرف 2 لمحے بات کروں تو بات کھل جائے گی، آپ کے ذہن میں آ جائے گی، پلے باندھ لیں گے۔ یہ جتنے ولی بنتے ہیں نا، ولی بننے کا پہلا نسخہ یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے، ولی بن ہی وہ سکتا ہے جو حضور کو دور نہیں سمجھتا، ہر لمحے اپنے قریب سمجھتا ہے۔ عمل علماء بھی کرتے ہیں، عمل امام مسجد بھی کرتے ہیں، عمل خطیب بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر یہ مجبوری ہوتی ہے، کبھی عمل ٹھیک کرتے ہیں، کبھی گڑبڑ بھی ان سے ہو جاتی ہے، کبھی نیکی کرتے ہیں، کبھی ڈنڈی بھی مولوی حضرات سے لگ جاتی ہے، لیکن ولی کبھی ڈنڈی نہیں مارتا، صوفی کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتا، کبھی سوچا ہوتی تو اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، بندوں کی طرح اس کی زبان ہوتی ہے، تو صوفی فقیر درویش ولی یہ کیوں نہیں ڈنڈی مارتا، یہ کیوں غلط نہیں ہوتا؟ تو اس کا جو بنیادی جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ صوفی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خدا کو بھی اپنے قریب سمجھتا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی اپنے قریب سمجھتا ہے۔ ہم میں سے جتنا بھی کوئی بے حیا ہو نا قبلہ، اگر اسے پتا ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، ابا سامنے بیٹھا ہے، بے حیائی نہیں بچہ کرتا، پتا ہو تھانے دار دیکھ رہا ہے، بڑا بڑا ڈاکو بے حیائی نہیں کرتا،
بڑا بڑا چور غلط عمل نہیں کرتا، پوچھو بھی کیوں نہیں کر رہا؟ رات ساری تو ڈکیتیاں کرتا ہے، ہون حاجی صاحب بنیا بیٹھے تو ڈکیت بول کے اکسی ویکھو تے صحیح، ہون میں غلطی نہیں کرنی، تھانے دار ویدھا پیا، میرے سامنے تھانے دار بیٹھے۔ بس یہی بات سمجھنے والی ہے، جب انسان کو یہ یقین ہو کہ تھانے دار دیکھ رہا ہے تو ڈاکو غلطی نہیں کرتا۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ آسمان سے پروردگار دیکھ رہا ہے، مدینے سے نبیوں کا تاجدار دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کرے یا کسی اور راستے پر چلے۔ تو قبلہ حضور کے قرب کا پہلا فیض یہ ہے، سبق میں بھی سناتا ہوں، سبق آپ بھی سن کے اٹھ جاتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ یقین ہو جائے کہ مدینے والا دیکھ رہا ہے، مدینے والا نظر فرما رہا ہے، تو بے غیرت سے بے غیرت بندہ بھی بے حیائی نہیں کرے گا، اس کی پھر نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے تو کہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضور دیکھ رہے ہوں تو کوئی بندہ یہ کہہ چاہے گا کہ میں حضور کی آنکھوں کو جلا دوں یا معاذ اللہ حضور کی آنکھوں کو تپش دوں یا سختی دوں، یہ ساری کمزوریاں ہماری اسی لیے ہیں۔ ہم نے پڑھا ضرور ہے کہ حضور قریب ہیں، پڑھا ضرور ہے کہ رب شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس پڑھے کو ہم نے محسوس نہیں کیا، اس پڑھے کو ہم نے اپنے وجود پہ لگایا نہیں ہے۔ پڑھا غوث پاک نے بھی یہی ہے، پڑھا داتا صاحب نے بھی یہی ہے، پڑھا مجدد پاک نے بھی یہی ہے۔ ہمارے اور ان کے پڑھنے میں یہی فرق ہے، ہم نے زبان سے پڑھا ہے اور زبان تک رہنے دیا ہے، انہوں نے پڑھ کے اس بات کو کہ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور قریب ہیں، زبان تک نہیں رہنے دیا، اپنے سارے وجود پہ طاری کر دیا ہے کہ میرا کوئی عمل حضور کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے والا میرے قریب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ قبلہ یہی باتیں ہیں، یہی راز ہیں، یہی حقیقتیں ہیں۔ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جاننے والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پتہ جی ہوئے آس بندن پتہ ہے میرے کوڑے دا، کدی ہو دے سامنے کوڑ مارے ہے، نو مار دے بھائی سنے میرا بانڈا پھول چھڑنا ہے، یہ سنے دار چڑھنا با کوڑ پہ مار دے۔ جس کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے سامنے آپ جھوٹ نہیں بولتے، انہاں دے سامنے ہی بول لی دائے جنہاں پتا کوئی نہ ہوئے بھائی سچے یا اے کوڑے، جن پتا ہوئے دے سامنے عقل مند بندہ جھوٹ بول دا نہیں۔ ہم سارے کیوں جھوٹ بول لیتے ہیں؟ اس واسطے کہ سن اے ہوندہ ہے وہ کوڑی ہو جائے بندہ کوئی نہیں جن پتا ہوئے با جھوٹ ہے تے او گل جڑی خدا تے مصطفیٰ آڑیے او انجی اسی بلائی ودیاں با جلے آؤ چلو بندہ تے نہیں پیا ویدہ، خدا بھی جاندہ ہے تے مصطفیٰ بھی جاندہ ہے، خدا بھی جانتا ہے اور میرا مصطفیٰ بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک پتریر برا تو جک دیاں جھوٹ چھڑ دینا ہے، محلے دے استاد تو چھڑ دیاں اس وڑے جھوٹ نہیں بول دا، لگ دے جانو کسے خطیب کوڑ بیٹھیاں جھوٹ نہیں بول دا، بین گلے دا جے پتہ ہے اور بے حیائی دی یاد نہیں، برا تو تے جھاکا اندے ہی جھوٹ بولن لگیاں، نہ خدا تو جاکا پہ آمدہی نہ محمد مصطفیٰ تو جاکا پہ آمدہی۔ قبلہ اے ولی ایسے چیز دے نار بڑھیں، آج جیسی ولیاں دیاں کرامات بڑیاں بیان کرنے ہیں کہ غوث اعظم نے مردے زندہ فرما چھڑے، غوث اعظم نے آ کر چھڑیا، سوچنے آڑی تے گل ہے بھائی غوث اعظم بندے کیویں، یہ غوث اعظم بنیندہ کیویں، غوث اعظم بنے آئے تے بنیاں کیڑیو شرط کیڑی آئی، کیڑیو گل آئی جدے نار عبدالقادر جیلانی اس مقام تے پہنچے آئے کہ مون عرشی فرشی انہوں سلوٹ تے سلام کر دے رہے، قبلہ ڈھوڑ کے لیاسو تے وچلا راز یہ کہ عبدالقادر جیلانی اس واسطے غوث اعظم بنیں، انہوں نے زندگی دے کسے لمحے یہ گل نہیں بھلائی کہ خدا بھی میرے
میرے نیڑے مصطفیٰ بھی میرے نیڑے خدا بھی میں ویدہ پہ آئے تے مصطفیٰ بھی میں ویدہ پہ آئے جویں تو پتریرے بھرا تو حیا کر دیاں جھوٹ نے بول دا غوث کلہ بھی ہویا تے نسو بولیا اس گلے کہ ان یقینا میرا خدا بھی میں ویدہ پہ آئے مدینے آڑا مصطفیٰ بھی میں ویدہ پہ آئے یہ بات آپ سب نے سن رکھی ہے لیکن جو میں اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ نے نہ سنا ہو غوث پاک کے بچپن میں آپ سفر پہ جا رہے ہیں مائی صاحبہ نے 40 دینار دیے ماں نے والد کا پردہ ہو گیا تھا اس دنیا سے جا چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ سنت جس میں بندے کا ارادہ نہیں ہوتا یہ بھی اپنے حبیب کے اس بچے کو عطا فرما رہا بھئی پیو مارنے وچ بندے دا اپنا ارادہ تے کوئی نہیں ہوندہ یتیم ہونے چ کسے دا اپنا ارادہ تے کوئی نہیں ہوندہ چلو داڑھی رکھنی دیکھتے تیرا ارادہ شامل ہے تو داڑھی رکھی تو نبی دی سنت تے عمل کیتا ارادے نال تو مسواک کیتا ادھش تیرا ارادہ شامل ہے ارادے نال سنت تے عمل کیتا ہی یتیم ہو جانا ادھش تے تیرا ارادہ نہیں نا ادھش تے ارادہ کدھا ہے رب دا پر رب مہربانی خاصاں تے کر دے جنن خاص کرنا ہوسنا انہاں تو نریاں ارادے اڑیاں سنتاں تے عمل نہیں کریندا جنہاں چ انہاں دا ارادہ نہیں بھی شامل ہوتا رب انہاں سنتاں دے بھی انہاں تو عمل کروا چھڑدا ہوتا غوث پاک کے والد گرامی جلدی پردہ فرما گئے والدہ صاحبہ نے درہم دیے دینار دیے پیسے دیے کہ سفر پہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور یہ بات بڑی یاد رکھیں میں نے الیکٹرونک میڈیا پہ بھی 3-4 دن پہلے غوث پاک پر پروگرام تھا اور میں نے مسئلہ وہاں پہ ٹی وی پہ بھی عرض کیا کچھ اب آپ نے سنا ہوگا جو نہیں سن سکے وہ آج سن لیں غوث پاک کی والدہ نے جس وقت غوث پاک کو روانہ کیا نا پڑھنے کے لیے دین کے لیے تو ایک فکرہ کہا فرمایا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے غوث پاک دا دوجہ برا کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں برا بھی کوئی نہیں تے بہن بھی موڑا اکسو شاہ جی کدو دے جوڑ ڈلا لیں دے ہو جویں سونے نبی دا اس کائنات چ نہ کوئی بہن تے نہ کوئی بھرائے اللہ اے سنت بھی غوث نو دے چھڑی عبدالقادر جیلانی دا بھی اس جہان تے نہ کوئی سکی بہن آئی ہے تے نہ کوئی سکا بھرا آیا اس گلے ادھے چوی ایک راز ہوندہ ہے نا بہن تے بھرا اللہ دینا چاہندہ تے نبی پاک نو بہن بھرا نہ دے سکتا بھراما دے بڑے ٹیل نہیں ہوندے دینے چاہی دے آس جس رسول نو ساری کائنات دا ٹیل دیتا ان بھرا بھی چا دیندہ کی یہ رجائی او دی کو قدرت اچ کمی ہوندی آئی ادھے تے محدثین نے باز فرمائی بھراما دے ٹیل بھی ہوندے پر بھرا انہاں چھ ایک بیماری بھی ہوندی کیڑی جنے بھرا جڑا ہوئے نا او بھرا ان باڑا بھی مننے نا تے کم از کم اے تے واق لیندہ اس گلش تے اے تے میں کو جائے آنا ادھا پیو بھی ہوا ہے تے میرا پیو بھی ادھی ماں بھی ہوا ہے تے میری ماں بھی رب نو اے بھی وارے چنا با محمد نال کوئی اتنی بھی ریس کر سکے با اکھے ادھا پیو بھی ہوئے میرا پیو بھی ہوئے ادھی ماں بھی ہوئے میری ماں بھی ہوئے رب نے محمد دے باپ دا بھی نہ کوئی اور پتر بنایا ہے نہ کوئی اور دی بنائی ہے محمد دی ماں دی بھی نہ کوئی اور پتر بنایا ہے نہ کوئی اور دی بنائی ہے با کوئی کس سے لمحے بھی نہ آکھے با ایس گلے چتے ہکو جی ہاں رب مڈو قانون بدلا چھڑن دی پتر ہی نہ اور دیتا تانجے کوئی یہ نہ آکھ سکے با ایس گلے چتے محمد جی ہاں رب نے ہر گلے وچ محمد نو بے مثل سے بے مثال بنا جمیں رب نے سونے نبی نو نہ برا دیتا ہے نہ بہن دیتی ہے غوث پاکے سے واسطے آدن وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ ہر ولی کسے نہ کسی نبی دی نقل بن کے آیا
کسے نبی دی سنت دے مطابق بن کے آیا ہے. مین رب شان اس تو دیتی ہے کہ کسے نبی ولی نو اللہ نوح دی سنت دے اتے عمل پیرا کیتا ہے, کسے ولی نو اللہ ابراہیم دی نقل بنایا ہے, عکس بنایا ہے, کسے ولی نو اللہ موسیٰ علیہ السلام دے مطابق بالکل انہاں دی سیرت دے مطابق بنایا ہے. انی علی قدم النبی بدر الکمالی, غوث پاک فرماندے رب مین سرے تو لے کے پیراں تائیں, لگدیاں تو لے کے جانواں تائیں, بہناں تو لے کے براواں تائیں, ہر جائی تے محمد دی سنت بنا کے بھیجے. جویں حضور دا برا کوئی نہ, انجی غوث پاک دا برا بھی, جویں حضور دی بہن کوئی نہ, انجی غوث پاک دی بہن بھی کوئی نہیں. جویں حضور دے پردہ فرمان تو تھوڑا جہا پیڑو والد صاحب پردہ فرما گئے, انجی غوث پاک دے پیدا ہون تو تھوڑا جہا بعد, اب پیڑے بعد دا فرق ہے لیکن بہت جلدی وہ بھی پردہ فرما گئے. غوث پاک بھی اس کائنات تے بغیر پیو دے پڑے, نبی پاک بھی اس کائنات تے بغیر پیو دے پڑے. پھر اگلی گال بھی سن, نبی پاک بھی اپنی والدہ ماجدہ دے سائے تو جلدی محروم ہو گئے. تے میں نگے نہ پتا, میں پڑھے آتے ہوں تو ان پہ سنانا. غوث پاک دی والدہ ماجدہ نے جس ویڑے بالکل بچپن اچ غوث پاک نو ٹوریا, بجا پترا دین پڑھن واسطے جا, سونے نبی دا علم پڑھن واسطے جا. تے مڑ انہاں دیاں ماواں بھی ایو جہیاں ہوندیاں. جان لگیاں فرمایا عبدالقادر میں بڑا سوچیا ہے تو میرا ہک ہے, تیرے تو علاوہ میرے کو اور سہارا کوئی نہیں, تیرا پیو بھی ٹر گیا ہے, بچیاں ہک ہوئے تے انہاں دے سارے تے ماما خوش رہندیاں, تو میرے کو رمے آتے میری خوشی آئی, بڑا سبب آ. پر عبدالقادر جیلانی سوچ سوچ کے میں اے فیصلہ کیتا ہے کہ بھرا تیرے کو کوئی نہیں, بہن تیرے کو کوئی نہیں, تو کلنا ہے, میرا ہر ویڑے دا سہارا ہے, پر میں ادو تیرے پیار نو ویکھیا ہے, ادو محمد دے دین دے وقار نو ویکھیا ہے, نبی پاک دے دین دے وقار نو ویکھیا ہے. تے مائی صاحبہ ٹورن لگیاں پترن پیاں فرماندیاں, پترا میں نے پاک کے بجس وے تو ہٹ کے آنا ہے نا, میں اس ویڑے کوئی نہیں, یہ پک کے غوث پاک دی ماں آئی کوئی عام جہی آئی, میں نے پک کے بجے سے تو ہونا نہ پڑھ کے, نہ میں تین ویکھنا نہ تو میں ویکھنا ہے. اما اتنا جے پتہ ہی تے موڑ کیوں گلدی پئی ہیں؟ فرمایا گلدی ایسے واسطے پئیاں پک سارا ہے, با میرا بھی آخری ملاقات یا ٹورن لگیاں, تیری میری بات ملاقات نہیں ہونی, پر میں اس واسطے گلدی پئیاں, کائنات اتے ساریاں تو وڈی شے ماں دا پیار ہے نا, پر میں حضور دی امت واسطے یہ سبق بڑھانا چاہنیاں, ایک منے ماں تے پتر دا پیار ہوئے, ایک منے محمد دے دین دا وقار ہوئے. تے مڑ جڑیاں نبی دیاں دھیاں یا نبی دے گھر دے فرد نو او ماں تے پترے دے پیار نو ضروری نہیں سمجھ دے, نبی دے دین دے وقار نو ضروری سمجھ دے. باپ بھی دنیا تو پردہ کر گئے, والدہ صاحبہ بھی اے آگ کے گلیا, وہ گل تو سارے سنی, میں صرف استدلال کرنا چاہنا. رستے وچ ڈاکو پے, ڈاکوان مال کھو لیا, غوث پاک دا کول جڑے پیسے آن وہ آپ نے کوئی لباس دے اندر سیتے آن, انہاں لئی تلاشی کوئی نہ نکڑے, لیکن وہ پوچھ دیاں جس وے ڈاکو آیا نا تو اسا کیا تیرے کول بھی کوئی شے ہے؟ انہاں فرمایا میرے کول بھی اتنے درم ہیں, جڑے میری ماؤ میں سفر واسطے تے پڑھائی دے اخراجات واسطے دیتے ہیں. وہ جڑا ڈاکوان دا سردار آنا وہ آدھا ہے تیری اس بھی تلاشی لئیے, اس بھی تلاشی لئیے, اس بھی تلاشی لئیے, انہاں نہیں لدے تے تو آنا میرے کول ہین بھی صحیح فرمایا, ہین جے صحیح میں کیویں نہ آکھا میرے کول نہیں ہے. وہ نہ کہ مڑ کتے نہیں آنا دسیا اب ایس بنے کر کے ادھے کر کے سیپے انہوں تلاشی چڑے لبنے آڑے نہیں. خیر انہاں کھولے تے او درہم بچوں نکل آئے. گالوں جڑی میں کرنا چاہنا اصل اچھ نبی پاک دے قرب دی اور غوث اعظم دی تربیت دی. اوے وے بہون اوتھے غوث پاک دے کوڑ تے اور کوئی نہ بندہ جن پتا ہوندہ بھئی دیکھو 40 درم ہیں, وہ تے مائیو گھروں سی کے نان گلے, نہ کافلے آڑیاں پتا, نہ لشکر آڑیاں پتا. موڑ سچ غوث پاک نے کیوں بولیا؟
گل تے پوچھنے والی ہے، سوچنے والی ہے بھئی آخر غوث پاک دے سامنے کوئی ہو جا بندہ نہ جڑا ویدا پہ ہوئے با ماں سیندی پئی ڈاکوان اگے کوئی نہ پتہ لگا مڑ گل تے لکانے والی آئی جھوٹ بھی کوئی نہ بندا نرا چوپ کر ویندے نرا لکا ویندے تے گزارا بن جیندا نریاں کرامتاں ویکھ کے نہ تسی رک گئے کرو سوچیا کرو غوث بنن واسطے تربیت کی ہو جائی چاہیے ہوندی محنت کی ہو جائی چاہیے ہوندی انجے نہیں بن جاندے گل لکانے والی آئی لکا جاندے بول کے دسیا ہے بھلی پے ودے ہو میرے کوڑ ہے تے آئی تھے لکے ہے کڈ لو اونا کڈ لے تے اس تو بعد جڑا ریزلٹ ہویا تو ان پتہ ہے وہ اس سچائی تو متاثر ہو کے نہ صرف مسلمان بنے بلکہ ڈاکوؤں دا سردار ولیاں دا بھی امام بن گیا جناب فضیل ایاز یہ وہ ہستی سن گل جڑی میں کرنا چاہنا با گل لکونے والی آئی گل لکانے والی آئی کوئی اور گواہ نہ بھائی دیکھو پیسے ہیں نہ دسے تو ناکھنا کوڑ پہ مار دے گواہ بھی کوئی نہ ثبوت بھی کوئی نہ ننہ لکائی وجہ کی ہے بھئی غوث باں نکی عمر اچویا نا بچپن اچویا جھوٹ نہیں سو بولیا یہ سوچ کے بھئی کوئی بھرا ویدہ پہ آئی یا نہیں اصحاب کافلہ ویدے پہنی یا نہیں جانو کوئی جاندہ ہے یا نہیں میرا خدا بھی اس حقیقت نو جاندہ ہے میرا مصطفیٰ بھی یہ سکے میں جنگل لے چاں تامی من ویدے پہن میں سفر چاں تامی من ویدے پہن میں قوم دی روشنی وچ غوث اعظم دی شان اور ولیاں دی شان تو ان اس انداز ایک سمجھائیے کہ ولی بندے ہی ہوئے جیڑا قرآن دی اس ایت قوم نو سمجھ کے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیندہ ہے کہ میں جتھے بھی جاواں میرا خدا بھی میرے ناڑے میرا مصطفیٰ بھی میرے ناڑے اس ذوق دے اتے عمل کیتا جائے پھر ولایت اس سے چاہندی ہے اللہ کریم تواڈی میری حاضرین قبول فرمائے جڑے لوکی سنتا نہیں پڑھ سکے انہاں واسطے تھوڑا جا وقت دینا سنتا ادا فرما لو